السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ ان تصویروں کو دیکھیے۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنام کر دے، تا عمر کر۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے ان تصویروں کے اندر جس مسجد کو دیکھا، اس مسجد کا نام ہے علی مسجد کھونڈا۔ یہ ہمارا گاؤں ہے جوئیکر محلہ اڑکھل، تعلقہ داپولی اور ضلع رتناگری۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کے اندر 3 مسجدیں ہیں، 2 مسجدیں بڑی ہیں، جس کی آمدنی اور سارا خرچہ جو ہے 2 مسجدوں کا جماعت اٹھاتی ہے۔ اس گاؤں کے اندر 2 جماعتیں ہیں، ایک محلہ عرفانیہ اور ایک محلہ زیکر۔ لیکن یہ جو ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو کھونڈے کے نام سے مشہور ہے، چھوٹے سے یہاں پہ 5-6 گھر ہے وہاں پر کھونڈے میں، جو اس مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں، وہاں کے جو مرد حضرات ہیں وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ جو 5-6 گھر ہے وہ بھی دونوں محلے کے اندر ڈیوائیڈ ہے، تو اس کا کوئی الگ سے محلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اس مسجد کی آمدنی کا کوئی جماعت کی طرف سے نظام نہیں ہے۔ اب اس مسجد کا جو مینٹیننس ہے اور سارا جو کچھ خرچہ ہے، وہ سب کے سب جو اللہ کے بندے عطیات مسجد کو دیتے ہیں، اسی سے سارا خرچہ، سارا نظام چلتا ہے۔ کوئی جماعت کی طرف سے مستقل نظام کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ جماعت کے جو 2 مسجدیں ہیں، جو میں نے کہا کہ جماعت کی طرف سے 2 مسجدیں ہیں، وہ 2 محلے کے جو جماعتیں ہیں وہ اس کا خرچہ چلاتی ہے، اور یہ جو مسجد ہے اس کا کوئی جماعت کی طرف سے نظام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے جو عطیات دیتے ہیں اسی سے سارا نظام اور سارا مینٹیننس چلتے رہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہم نے مسجد کے فضائل پر بچپن سے بہت سارے احادیثیں سنی ہوں گی اور سنتے آ رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائی، کل قیامت کے دن اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا یا گھر بنائے گا، اور وہ ہمارے سوچ سے بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے اس پر سوالات کیے کہ یا رسول اللہ، اگر اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اتنی بڑی مسجد بنانے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جوابات دیے۔ میں شارٹ کٹ میں ہی بتاتا ہوں کہ یعنی جس کے پاس جتنا ہے، یعنی 1 دینار بھی جو صدقہ کرے، 1 دینار بھی مسجد کے لیے، اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہوں گی جو پوری مسجد اللہ کے لیے بنائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا درجہ، اس کا ثواب اور وہ ساری چیزیں اس کے حساب سے ہوں گی، اور جس نے جس کی جتنی حیثیت ہوں گی اتنا اللہ کے لیے خرچ کیا اور اللہ کے لیے مسجد کے لیے خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ضرور بھی ضرور اجر دے گا۔ کل قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ قرآن کے اندر ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ پوری آیت ہے سورہ عبس کی، کہ کل قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگیں گا، بیٹا باپ سے بھاگیں گا، باپ بیٹے سے بھاگیں گا، شوہر بیوی، بیوی شوہر سے، ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے بھاگیں گا اور ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی شر کیا وہ بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اسی کے اندر سورہ حاقہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جس کے نام اعمال دائنے ہاتھ میں دے جائیں گے۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی بچہ اسکول سے پاس ہو کر آتا ہے تو رزلٹ لے کر اپنے ماں باپ کو اس طرح بتاتا ہے، ہائے میرا رزلٹ دیکھو میں تو پاس ہو گیا، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جب نام اعمال دائنے ہاتھ میں جس کے دیے جائیں گے تو وہ بندہ یا بندی خوشی کے مارے کہیں گے، ہاں اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب پڑھو میں تو کامیاب ہوا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، مجھے معلوم تھا میرا حساب ہونا ہے، اس لیے میں نے دنیا کے اندر تیاری کیا۔ بہت لمبا پھر ویڈیو بن جائے گا، قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے، دنیا میں جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا،
جس نے دنیا کے اندر ذرا برابر بھی شر کی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا بدلہ ضرور دیں گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے کسی کو معاف فرمائے، وہ الگ چیز ہے۔ اب مسجد ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد صرف اللہ کے لیے ہے اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے محبوب چیز اگر اللہ کو کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ قرآن کے اندر یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو، اس دنیا کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ببکۃ مبارکہ، یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جہاں آج اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں پر پہنچائے، اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف جہاں پر ہے، وہاں ایک پانی کا بلبلا تھا، وہاں سے اللہ نے زمین کو پھیلایا، یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے وہاں پر کیا بنایا؟ مسجد بنایا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو سب سے پہلے وہاں اللہ رب العزت کا حرم، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو اس وقت میں جب وہ سارا چیزیں بہہ کر گئی تھی، پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ اس کی تعمیر فرمائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی سب سے پہلے کیا کام کیے؟ مسجد کی بنیاد ڈالی اور وہاں سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر فرمایا۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، ہم نے علماء سے بھی سنا اور حدیث کی کتابوں میں بھی پڑھا کہ کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا ساری، اللہ رب العزت تو ویسے بھی فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ساری چیزیں فنا ہونی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ساری چیزوں کے اوپر ہلاکت ہے۔ تو مسجد کی جو زمین ہے اس کے اوپر کوئی ہلاکت نہیں آئیں گی، وہ فنا نہیں ہوں گی، بلکہ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ سب کے سب کہاں جائیں گی؟ حرم کے اندر جائیں گی، جہاں حرم ہے وہاں پر جائیں گی، اور پھر وہاں سے جائیں گی کہاں پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جائیں گی اور وہاں سلام پیش کریں گی۔ پھر وہاں سے وہ بھی زمین ساتھ میں اٹھ کر مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جس کو کہا جاتا ہے قبلہ اول مسلمانوں کا، وہاں جائیں گے، اور وہاں سے جتنی تمام دنیا کی مسجدیں وہاں جمع ہو کر پھر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو لے کر جائیں گے، کہ حدیث کے اندر آتا ہے جو مسجد کی جو زمین ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچائیں گا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں، مسجد کے بے شمار احادیث میں فضائل ہے، موجود ہے، اور ہم بارہا بچپن سے سنتے آ بھی رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کے بارے میں بہت سے آیات ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ رب العزت بنی آدم کو کہتا ہے کہ مسجد کے اندر زینت اختیار کر کے آؤ۔ زینت کا مطلب یہ نہیں کہ پینٹ ٹی شرٹ پہن کر آؤ، جو لباس اسلامک لباس ہو، اچھا ستر پہن کر آؤ، وہ ایک الگ ٹاپک مستقل ہے کہ اللہ کے سامنے ایسے جاتے ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی کپڑے ہی نہیں ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جیسے چاہے مسجد کے اندر آتے ہیں، اور جب کوئی پروگرام ہوگا، فنکشن ہوگا تو اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر، وہ ایک الگ مستقل۔ لیکن میں صرف جو قرآن کریم کے اندر آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مسجد کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے فضائل والے آیتیں، اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی بہت سارے احادیث موجود ہیں۔ تو کہنا اصل یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو مسجد جو آپ نے تصویروں کے اندر دیکھا، یہ اس مسجد کے لیے مینٹیننس کے لیے جو پیسہ لگتا ہے، اس کا کوئی جماعت کی طرف سے مستقل کوئی نظام نہیں ہے۔ اس کو صرف جو آپ لوگوں کی طرح اللہ والے، اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے جو عطیات دیتے ہیں، انہی عطیات کے ذریعے اس مسجد کا جو کچھ ہے وہ خرچہ چلتے رہتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے عاجزانہ گزارش ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، اس کے لیے اللہ کے گھر کے لیے عطیات جو ہے وہ جمع فرمائے۔ میں آپ کو QR کوڈ بھی دے رہا ہوں اور نمبر بھی دے رہا ہوں، اس نمبر پر جی پے بھی کر سکتے ہو، QR کوڈ کے ذریعے آپ اسکین بھی کر سکتے ہو، اور چاہے تو آپ فون نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہو، جس طرح بھی ہو سکے۔ تو اس مسجد کے لیے آپ اللہ کے واسطے اور اللہ کے لیے جو کچھ اپنا مال سے تھوڑا بہت لگا سکتے ہو وہ لگائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو بھی اس مسجد کے لیے عطیات دے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے جنت کے اندر ان کو محلات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔